Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. ناجا داود ربه قال إلهي لكل ملك خزانة فأين خزانتك؟ قال لي خزانة أعظم من العرش وأوسع من الكرسي وأطيب من الجنة وأزين من الملكوت أرضها المعرفة وسماؤها الإيمان شمسها الشوق وقمرها المحبة ونجومها الخواطر وسحابها العقل ومطرها الرحمة وأشجارها الطاعة وثمرها الحكمة ولها أربعة أبواب العلم والحلم والصبر والرضا ألا وهي القلب. حضرت داؤد نے مناجات کی اللہ سے کہ پالنے والے لکل ملک خزانۃ، ہر بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اینا خزانہ تو کا تیرا خزانہ کہاں ہے؟ اللہ چلے تو نہیں گئے نا میرے سامنے؟ تو جو کہتا ہے مالک الناس، تو تیرا خزانہ کہاں ہے؟ جاگنا. اللہ نے کہا داؤد لی خزانۃ اعظم من العرش، میرا وہ خزانہ ہے جو عرش سے اعظم ہے. عرش عظیم ہے. قرآن میں مادی شاہ وہ کہتا ہے رب العرش العظیم، میں عرش عظیم کا رب ہوں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو میرا خزانہ ہے وہ عرش سے عظیم ترین ہے. عرش عظیم ہے، میرا خزانہ اعظم ہے. وَأَوْسَعُ مِنَ الْكُرْسِي، کرسی سے وسیع ترین ہے. ہاں اب جس کے سر سے گزر جائے نا تو وہ موضوع دینے والوں سے لڑے، مجھ سے نہیں. ہاں میں تو اپنے حصے کا کام نبھا رہا ہوں، کر رہا ہوں. اچھا کرسی کی وسعت سعید بھائی کتنی ہے ظاہر بھائی؟ واسع کرسیہ السماوات والارض. فرمایا میری کرسی نے ساتوں آسمانوں کو بھی گھیرے میں لیا ہوا ہے، ساتوں زمینوں کو بھی گھیرے میں. جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں پر محیط ہے، وہ وسیع ہے، وسیع ہے. اللہ کہتے ہیں اوسع من الکرسی، اور جو میرا خزانہ ہے وہ کرسی سے اوسع ہے، وسیع ترین ہے. یعنی کرسی بھی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے. جیتے رہو. وَأَطْيَبُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جو وہ میرا خزانہ ہے جنت سے بھی پاکیزہ ترین ہے. جنت ولایت طیب ہے اور وہ خزانہ اطیب ہے، طیب ترین، پاکیزہ ترین ہے. وَأَزْيَنُ مِنَ الْمَلَكُوتِ، اور وہ جو میرا خزانہ ہے ملکوت سے کہیں زیادہ سجا ہوا ہے. میں نقوی صاحب بخاری صاحب خریدار کہاں سے لاؤں؟ اس لیے میں خود نیچے آ گیا ہوں، اب اس سے نیچے نہیں آ سکتا. ہاں چونکہ پھر آگے کھائی ہے. عرش سے اعظم، کرسی سے اوسع، جنت سے اطیب، ملکوت سے ازین. ملکوت کیا ہے؟ قرآن پڑھ لینا.
اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اللہ کہتے ہیں ملکوت کی طرف نظر کرو، ہم نے آسمان دنیا کو کتنے چراغوں سے سنوارا ہے. ستارے ہیں، سیارے ہیں، ثوابت ہے، کہکشاں ہے، مہتاب ہے، آفتاب ہے. یعنی یہ ملکوت سجا ہوا ہے ان چیزوں سے، اور اللہ کہہ رہا ہے جو میرا خزانہ ہے اس سے کہیں زیادہ سجا ہوا ہے. پہلے پڑھیے بات ہے، ملکوت سے مزین نہیں، ازین. اچھا جاگنا. اللہ فرماتا ہے ارضها المعرفۃ، میرا خزانہ جو ہے اس کی زمین معرفت کی ہے. وَالسَّمَاءُ الْإِيمَانُ، میرے خزانے پر آسمان ایمان کا ہے. اب مجھے نہیں پتا میں کہاں پڑھ رہا ہوں کیا. ارضها المعرفۃ، زمین معرفت کی، یعنی زمین عرفان کی. وَالسَّمَاءُ الْإِيمَانُ، آسمان ایمان کا. وَالشَّمْسُ الشَّوْقُ، اور میرے خزانے کی دنیا میں سورج شوق کا ابھرتا ہے. اللہ اکبر. ہاں شمس و شوق، شمس سورج شوق کا. وقمرها المحبت، میرے خزانے کی کائنات میں چاند محبت کا نکلتا ہے. وَالسَّحَابُ الْعَقْلُ، وہاں بادل عقل کے چھائے رہتے ہیں. وَمَطْرُهَا الرَّحْمَةُ، اور وہاں بارش رحمت کی ہوتی رہتی ہے. اس کو تو مجازن سکندر کا ہم کہہ دیتے ہیں مادی شاہ باران رحمت، باران رحمت. اصل رحمت وہ ہے جو اللہ کے خزانے کی زمین پر برس رہی ہے. ہاں سر اٹھانا. وہ نجوم، ہاں ایک فکرہ چھوڑ گیا تھا. وہ نجوم و الخواطر، اللہ کہتے ہیں وہاں ستارے خیالات کے ہیں. اللہ اکبر. سورج شوق کا، چاند محبت کا، ستارے خیالات کے، بادل عقل کے، بارش رحمت کی. وَأَشْجَارُهَا الطَّاعَةُ، وہاں درخت اطاعت کے اگتے ہیں. وَثَمَرُهَا الْحِكْمَةُ، ان درختوں پہ پھل حکمت کا لگتا ہے. تھک گیا تو ادھار کروں. وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ، اور میرے اس خزانے کے 4 دروازے ہیں. العلم والحلم والصبر والرضا، ایک علم کا دروازہ ہے، ایک حلم کا دروازہ ہے، ایک صبر کا دروازہ ہے، ایک رضا کا دروازہ ہے. میں نقوی صاحب اگر بخاری صاحب شرح کرنے بیٹھ جاؤں نا صرف اسی حدیث قدسی کی تو کم از کم شرح لگ جائے گا. ہاں مگر میں نے چونکہ اپنے موضوع کی طرف جانا ہے، اب ذہن میں رکھ لینا، بولانا نہیں. عرش سے عظیم ترین، عرش عظیم و اعظم
کرسی وسیع و اوسع، وسیع ترین، جنت طیب و اطیب، جنت سے بھی زیادہ پاکیزہ، ملکوت سے مزین نہیں ازین، عرفان کی زمین، ایمان کا آسمان، شوق کا سورج، محبت کا چاند، خیالات کے ستارے، عقل کے بادل، رحمت کی بارش، اطاعت کے شجر، حکمت کے ثمر، ایک علم کا در، ایک حلم کا در، ایک صبر کا دروازہ، ایک رضا کا دروازہ۔ داؤد نے حیران ہو کے پوچھا اللہ میاں اتنا بڑا خزانہ ہے کہاں، چھپایا کہاں ہے؟ آواز اعلیٰ وحی القلب، فرمایا وہ خزانہ دل ہے۔ بلے بڑی بات، فرمایا وہ خزانہ دل ہے۔ عرش نقوی صاحب عظیم، اور ظہیر بھائی یہ دل جو اللہ کا خزانہ ہے وہ اعظم۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھانا، دعائے عرفہ تو تقریباً ہر گھر میں مل جائے گی۔ جو 8 ذی الحج کو احرام توڑنے سے پہلے سلطان کربلا نے اپنے تمام ساتھیوں کے ہاتھ یوں بلند کرا کے پڑھی تھی، اس میں تمہیں یہ جملہ ملے گا۔ کوئی عالم نہیں بول رہا، مسجود علم، وہ بول رہا ہے جس کی توحید سمائی نہیں بصری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، یعنی وہ سنا سنایا خدا نہیں مانتا۔ پہلے بڑی بات ہے اسی سعید بھائی، اسی دعائے عرفہ میں، اسی میں ہی، ہاں کوئی اور حوالہ نہیں دے رہا تمہیں، اسی دعائے عرفہ میں کل برایت یہ جملے مل جائیں گے۔ بے بدن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین کہہ رہا ہے متاؤ غبتا حتی تحتاؤ جا الی الدلیل، تو میری آنکھوں سے غائب ہی کب ہوا ہے؟ سر اٹھانا۔ حسین کے بیٹے کا جملہ ہے ملک اور، فرماتے ہیں لم نصرف وجوہنا عن ربنا مذ بدعنا منہ، فرمایا جب سے ہم اس سے نکلے ہیں جب سے ہم اس سے ظاہر ہوئے ہیں، ہم نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے چہرے اس سے ہٹائے نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیا لوگ ہیں یہ، کیسے بندے ہیں یہ، کیسی مخلوق ہیں یہ؟ اپنے خالق سے کہہ رہا ہے متاؤ غبتا، کب غائب ہوا ہے تو؟ نہیں، غضنفر نے کہا ہوتا تو مبالغہ سوچا جا سکتا تھا۔ حسین کہہ رہا ہے جو خود فنا ہے ذات خدا میں، ہاں متا غبتا کا جملہ دلیل ہے۔ حسین چل رہا ہے، وہ سامنے ہے، حسین رک گیا ہے، سامنے ہے، حسین نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، وہ سامنے ہے، حسین نے آنکھیں بند کر لی ہیں، وہ سامنے۔ اللہ اللہ، ہاں گھبرا تو نہیں گئے نا؟ ہاں
یہ نبی صاحب خالصتاً عقائد محمد و آل محمد میں بیان کر رہا ہوں. اگر برادران اہل سنت تشریف فرما ہے ان کا مجھ سے متفق ہونا قطعاً ضروری نہیں، لیکن شیعہ اس سے نہیں بھاگ سکتا. جی ہاں اپنے مزاج سے پوچھ لو، تھک تو نہیں گئے ہو؟ تو یہ سر توجہ حاصل کرنے کے لیے ظاہر بھائی میں نے کہا، تو جو فکرہ میں سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے. اسی دعا عرفہ میں امجد زاہد بخاری حسین فرما رہا ہے یومن استوى برحمانیتہ فصار العرش غیبا فی ذاتہ. فرمایا اے وہ ذات جس نے اپنی رحمانیت کے ذریعے عرش پہ غلبہ حاصل کیا اور عرش تیری ذات میں غائب ہو گیا. اب ظاہر بھائی مجبوری ہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی 2-3 اور میرے ساتھ ممبر پہ ہوتے نا میرا کام کافی آسان ہو گیا ہوتا. ہاں اس لیے یہاں سے اٹھا کے وہاں تک لے جانا پڑتا ہے. یامن استوا برحمانیتہ فصار العرش غیبا فی ذاتہ، عرش اس کی ذات میں غائب ہو گیا. اور اللہ کہہ رہا ہے اعظم من العرش، جو دل ہے وہ عرش سے اعظم ہے. اب مجھے پتہ نہیں کون کیا ہے میرے سامنے، تماشائی کتنے، خریدار کتنے. نہیں میں ایک اور حدیث قدسی پڑھتا ہوں. پڑھوں؟ پچھلے محلے والوں، اللہ کہہ رہا ہے لم یسعنی سماوی ولا ارضی ووسعنی قلب عبدی المومن. اللہ کہتا ہے نہ آسمانوں میں اتنی وسعت ہے کہ میں ان میں سما جاؤں، لم یسعنی سمائی، نہیں نکلتی گنجائش میرے آسمانوں میں کہ میں سما سکوں، ولا ارضی، نہ ہی میری زمین میں اتنی گنجائش کہ میں سما جاؤں. اب سعید بھائی میں اڑ جاؤں؟ سر اٹھاؤ. اللہ کہتے ہیں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں. ووسعنی قلب عبد المومن، اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. نہیں اول تو نقوی صاحب یہ میں نے نہیں کہا، اس نے کہا. اور اس کے کہے پر سوچنا شرک، انکار، کفر سری. لیکن میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. ہاں ہو سکتا ہے امجد کسی کے دل میں آئے اتنا سا تو دل ہے جو 7 آسمانوں میں نہیں سمایا، زمین میں نہیں سمایا، وہ اتنے سے دل میں بھلا کیسے سما گیا؟ جب اس نے کہہ دیا تو بس ہم نے مان لیا. لیکن آؤ تمہیں سمجھاؤں. سڑک پہ جا کے کھڑے ہو جانا، اوپر دیکھنا، آسمان نظر آئے گا، سورج نظر آئے گا، چاند نظر آئے گا. زمین سے سینکڑوں گنا بڑا سورج، زمین سے کتنی گنا بڑا سورج، زمین سے ہزاروں گنا بڑا آسمان، وہ تیری آنکھ میں سما گیا ہے. دل تو بہت بڑا ہے. پہلے بڑھ رہی ہے میری بات؟ ہاں بلکہ آنکھ بھی میں نے زاہد بخاری روی میں کہہ دیا. دیکھو نا یہ آنکھ میں جو سیاہی ہے
हैं? ये आधा हिस्सा भी नहीं आंख का, सफेदी ज्यादा है। और फिर इस स्याही में एक नुक्ता है छोटा सा, उस नुक्ते में खुदाई समा रही है। और अल्लाह ने तेरे लिए हुज्जत तमाम कर दी है, दुम्बा बना के मारेंगे फरिश्ते कि इस नुक्ते में खुदाई समा सकती है, नजफ वाले नुक्ते में कुरान क्यों नहीं समा सकता? समझ में आ गई बात? हाँ, इसीलिए तो रसूल की हदीस भी है, इन्नल मोमिना आज़म हुर्मतम मिनल काबत। फरमाया मोमिन की हुर्मत काबे से आज़म है। वो असल में अमजद हुआ यूं था कि सरकार काबतुल्लाह के सामने थे, एक बंदा काबा का गिलाफ पकड़ के कह रहा था, अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिहुर्मत बैतिका, पालने वाले तुझे तेरे घर की हुर्मत का वास्ता मेरी दुआ कबूल कर। हसनैन के नाना ने आके कंधे पे हाथ मारा, क्या कह रहा है? सरकार अल्लाह को उसके घर की हुर्मत का वास्ता दे रहा हूं। रसूल फरमाते सल बेहुर्मत, अपनी हुर्मत का वास्ता दे। साल से गुजर गए। हाँ। अपनी हुर्मत का वास्ता दे। सरकार मैं क्या चीज हूं? फरमाया इन्नल मोमिन आज़म हुर्मतम मिनल काबते, मोमिन की हुर्मत काबे से कहीं ज्यादा है। ये तो मोमिन की हुर्मत है, अमीरुल मोमिनीन की क्या? अल्लाहु अकबर, कहो अल्लाहु